دو طرح کی روایت ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن اور حدیث کے اور تابعین کے اقوال میں ہے، اور دوسری وہ جو انجیل اور اسرائیل کی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیل روایتوں کو علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس کہانی میں ہم ان دونوں طرح کی روپوں کو واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ ہاروت و ماروت فرشتوں کی مکمل کہانی ہے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے زمین میں دیکھا انسانوں کو تو تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں، ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم آپ کی نافرمانی کبھی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جاتی تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملبوس ہوتے، لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں میں سے انسان کی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آ گئی اور کہا، شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورت اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو وہ عورت نے ان سے کہا، تمہارا یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر جڑنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر آ گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، چنانکہ اس عورت کے نام پر زہرہ تھا، اس لیے وہ ستارہ زہرہ کہلائی گئی، جسے وہ آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت وہ اسم اعظم بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا کر دیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ اسرائیل کی روایت ہے، جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جسے منفرین فسانہ اور من گھڑت کہانی کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں، اور جسے علماء سے روایت کو مستند کا مانا ہے۔ ہاروت اور ماروت اور چاہے بابیل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کر دیا گیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو باطل خدا اور بت پرستی اور یہ لوگ قسمت کے ان گڑھوں میں تھے جس میں سے نکلنا مشکل تھا، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں پڑھے رہتے تھے۔ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ یہ جادو کی منفرد سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس علم کے ذریعے جادو ٹونا منتر میں آگے بڑھ چکے تھے۔ ان میں بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخ کی کتابوں میں جگہ جگہ جادو منتر ہی نظر آتا تھا اور زیادہ ذکر جادو کا ہوتا تھا۔ جادو کرنے کے طریقے، جادو کرنا سکھانا یہ کہا جاتا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ اس شہر میں جو بھی پایا جاتا تھا اسے جادوگر ہونے کی علامت کہی جاتی تھی، اسے جادوگر سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں سے اس شرعی عمل سے روکا اور ان کو سحر کے جادو کی کتابوں کو ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، تاکہ کوئی اس کو سیکھ نہ سکے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھول کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان بغیر پیغمبر نہیں تھا، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو پانا اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔
بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا وہ دوبارہ اس فطری عمل میں دوبارہ آ گیا اور اس قوم میں شریعت آ گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطان نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی چیز کو بھی بتاتے۔ جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے اتار گیا اور وہ کسی کو نہ سکھا سکے تھے، جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بنتے۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں معمول کیا اور وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد سے، شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، ان کے لیے ہراساں کہتے تھے، یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کاموں پر پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرور نقصان کا باعث بنتا تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچتے ہیں ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا ہے، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے ایک شہر اہل کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چابی کا بابل سمجھتے تھے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی اور جادو اور شرکی عمل میں، مگر اس کا استعمال فساد اور شر پسند کے خاتمے کے لیے کیا جائے، نہ کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو بے شک جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان کا بہتر حساب لینے والا ہے اور انہیں بہتر سزا دینے والا ہے۔